اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کورس کے ماڈیول ایمانیات باب توحید کا یہ 15واں لیکچر ہے، اور ہم الالہ جو اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے جس میں الہ کی تعریف کی گئی ہے کہ الہ پرستش کے لائق کون ہے۔ قرآن حکیم کی چھٹی سورت سورۃ الانعام کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ قل کہہ دیجئے کہ دیکھو، ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں، سمعکم و ابصارکم تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ تو اللہ کے سوا کوئی ایسا رب ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر بھی یہ لوگ منہ موڑتے ہیں۔ اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ جو آنکھیں ہر چیز کا مشاہدہ کرتی ہیں، یہ جو کان سنتے ہیں، دلائل سنتے ہیں، اور یہ جو دل ہے، یہ انسان کے ارادہ بنانے کا مرکز ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ارادہ بنتا ہے، تو یہ دل اس ارادے کا مرکز ہے۔ تو اب اگر اللہ انسان کی آنکھیں بھی لے لے اور وہ مشاہدہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کی بصارت کو ختم کر دے، پھر اس کے کان جن سے وہ چیزوں کو سن سکتا ہے، حق بات کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر دل جس سے درست ارادہ بن سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر کوئی ایسا ہے دنیا میں جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے سوا تو کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے جو یہ چیزیں کسی انسان کو لوٹا سکے۔ تو اس لیے یہ چیزیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق بات کو سمجھو، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے اور یہ نشانیاں تم سے چھین لی جائیں، نہ پھر تم کوئی ارادہ بنانے کے قابل رہو، نہ تم کوئی مشاہدہ کر سکو، نہ تم کوئی بات سن سکو، نہ کوئی بات سمجھ سکو، اور پھر عذاب آوے۔ اب یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کا مقصد کہ ان کے تک نعمت کو واضح کرنا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی منہ موڑتے ہیں، حق بات کی طرف نہیں آتے۔ تو دراصل اللہ کا اصول یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے انعام کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی لوگ اس کے انعام کا انکار کریں، ظلم کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا ہے، اور پھر انہیں متوجہ کرتا ہے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے۔ اسی غلطی کو سمجھانے کے لیے ہر دور میں اقوام پر رسول بھیجے گئے، یا پھر آج ہمارے پاس قرآن حکیم کتاب کی صورت میں موجود ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو
ان کی تعلیمات ہمیں حق بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو اب جو تھوڑی بہت غلطی کرتا ہے تو وہ فوراً توبہ اور معافی کی طرف آتا ہے، یوں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس بات کو نہ سمجھے اور پھر اس چھوٹ سے فائدہ نہ اٹھائے اور ظلم پر ظلم کرتا جائے، یہاں تک کہ پورا اندھیروں میں جا کر گم ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، پھر وہ غلطی در غلطی کرتا ہے اور یوں اللہ کا عذاب انہیں گھیر لیتا ہے۔ تو انسان کو اس کیفیت تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر انسان کو غلطی ہو گئی انسان سے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ درست کام نہیں ہے، تو وہ فوراً لوٹ آئے، فوراً واپسی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے ہر انسان کو کان، آنکھ اور سمجھ، عقل دی ہے، وہ اس کو استعمال میں لائے اور اس کو استعمال میں لا کر پھر ہر چیز کے عمل کا فیصلہ کرے، ورنہ گمراہی گمراہی ہے۔ اور اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لے، یہ مت انتظار کرے کہ یہ توبہ کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، مزید کچھ عیاشی میں پڑا رہے۔ نہیں، پھر ایسا وقت آیا کہ پھر اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو پھر صرف وہی واحد خدا ہے جس کے قانون کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اسی سے ہماری انفرادی فلاح بھی ہے، اسی میں ہماری اجتماعی اور معاشرتی فلاح بھی ہے۔ قومیں اجتماعی طور پر بھی برباد ہوتی ہیں، انفرادی طور پر بھی افراد تباہ برباد ہوتے ہیں۔ اور جب قوموں پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو جن کے کان، جن کی آنکھیں اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو، وہ اپنے معاشروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور ان معاشروں کے اندر وہی لوگ بچتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے حق بات پر قائم رہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی 7ویں سورۃ الاعراف کی آیت 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں ہے، اور یہ قوم میں عاد اسی طرح منسوب کی جاتی ہے، اور ان کا ٹھکانہ، ان کا علاقہ احقاف یمن میں ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے۔ یوں حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے قومی اور وطنی بھائی تھے۔ قوم منکر تھی، ان میں بت پرستی پھیل چکی تھی، اور اس قدر بت پرستی تھی کہ انہوں نے روزی، می برسانے، صحت و تندرستی اور اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے، اپنی دیگر ضروریات کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے اور انہی سے مانگتے تھے۔ تو اس آیت میں
اسی بات کی طرف واضح وضاحت کی گئی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قیادت تھی، جو ان کی رسالت تھی، وہ قوم عاد کی طرف تھی اور وہ خود اسی میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں قیادت انہی میں سے پیدا کی، ان کا ہادی، ان کا راہبر اسی قوم میں سے پیدا کیا، کوئی باہر سے مسلط ہونے والا نہیں بھیجا۔ تو یہاں بھی اسی بات کی وضاحت کی کہ ان کو سمجھانے والے بھی حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، انہی کے وطنی بھائی تھے، اور انہیں کہا کہ یہ جو تم نے مختلف قسم کے خدا گھڑ رکھے ہیں تو یہ بہت ہی غلط کام ہے، اور پرستش کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اسی کا قانون مانو، اسی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب برادری ان کو یہی کہتی تھی کہ تم اپنے باپ دادا کی روش کو چھوڑ کر اپنی ساری برادری سے الگ ہو گئے، اور تم جھوٹے ہو نعوذ باللہ، اور اپنی بات کو خدا کی طرف منسوب کر کے ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو۔ جیسے پہلے بات ہوئی کہ اس شرک کے نتیجے میں معاشرے کے چند خاص طبقات کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کا ذاتی بنایا ہوا قانون ہوتا ہے، اور اس ذاتی قانون سے وہ اپنے فائدے کی بات نکالتے رہتے ہیں اور خود ترقی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں سمجھانے والا جب اس بات پر تنبیہ کرتا ہے کہ تم نے اس شرک کے نتیجے میں جو معاشرے میں غلط قوانین راج کیے ہوئے ہیں یہ درست عمل نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف لوٹو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے قانون کی بات کو مانو، اور یہی بات تقویٰ ہے۔ اور جبکہ قوم دوسری طرف عام آدمی کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو چیز چل رہی ہے بس یہی ٹھیک ہے، چاہے اس میں ان کا فائدہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے انسان جب ایک ماحول کا عادی ہو جاتا ہے تو خواہ وہ ماحول غلط ہی ہو تو پھر وہ اسی میں اپنی آسانی محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت تنگی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے کا پسماندہ طبقہ تو تنگی میں رہ رہا ہوتا ہے، اور جب انہیں کئی خداؤں کی پرستش میں الجھایا جاتا ہے تو پھر انسانوں کی عقل بالکل ماری جاتی ہے، پھر وہ ہر در پر جا کر جھکتے ہیں، اور یہ جھکنے کا عمل ان کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں سیدھی سادی باتیں سمجھ آنا بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر چیز کو ٹیڑھا اور پیچیدہ کر کے دیکھتے ہیں، ان کا یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ ایک سادہ سا اللہ کا بندہ بھی قوم کا رہبر اور رہنما ہو سکتا ہے۔ انہیں تو بڑے بڑے پروٹوکول والے، بڑے جبے کبے والے، بڑے آسائشات اور تعیشات کا سامان رکھنے والے لوگ انہیں اپنے لیڈر محسوس ہوتے ہیں۔ بڑی پیچیدہ باتیں انہیں بڑی اہم باتیں لگتی ہیں، سیدھی صاف اور واضح بات انہیں سمجھ نہیں آتی، تو یوں یہ پوری قوم کی حالت ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر اگر کوئی سیدھی اور صاف بات کرنے والا آ جائے تو وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ایک روش کو چھوڑ کر تم اپنا راستہ بنا رہے ہو، جبکہ اللہ واحد ہے، اس کا راستہ بھی سیدھا ہے، اس کی صراط مستقیم بھی سیدھی ہے۔ انسان اگر اس طرح متوجہ ہو جائے تو معاشرتی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ کر آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اسی میں پورے معاشرے کی فلاح ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارا 15واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔